وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو انتہائی پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دنیا کو ترک فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا، اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، دنیا کے عیوب، دنیا کی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج اس کو سکھایا، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ٹرانسمیشن بہت اہم ہے کیونکہ آج میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ناظرین، جو 1914 میں تحریک خلافت سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کرنے والے، تحریک پاکستان کے صف اول کے ممتاز رہنما، قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے ساتھی، فاتح سرحد پہچان گئے ہوں گے آپ، حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ، ایک جید عالم دین ناظرین، مستند مفتی، روحانی پیشوا، شعلہ بیاں خطیب، منجے ہوئے سیاست دان، نامور استاد، ادیب، شاعر، اور سب سے بڑھ کر ناظرین ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دو مصرے انہی کے لکھے ہوئے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ بر صغیر میں ناظرین انگریزوں کے داخلے اور قبضے کے وقت مولانا بدایونی علیہ رحمہ کے ایک محترم بزرگ مولانا فیض احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ فضل حق خیر آبادی شہید کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف کھل کر تحریک شروع کی اور جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ آپ نے پاکستان بنانے میں اپنا سب کچھ قربان کیا اور پاکستان کی نظریاتی اساس کو بچانے میں بھی ناظرین اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ نہرو رپورٹ کے خلاف، یہ تاریخی باتیں آپ کو ناظرین بتلا رہا ہوں کہ نہرو رپورٹ کے خلاف مسلمانان ہند کی حمایت ہو یا مسلم کانفرنس ہو یا لنڈن کی گول میز کانفرنس ہو، کسی بھی محاذ پہ آپ دیکھ لیجئے ناظرین حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ انتہائی متحرک نظر آتے ہیں۔ مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں منعقدہ مسلم کانفرنس 1937 سے لے کر 1947 تک مسلم لیگ اور قیام پاکستان کی تحریک میں بھرپور انداز سے سرگرم عمل رہے ناظرین۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی خصوصی ہدایت پر مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے پوری یعنی سمجھ لیجئے خطے کے دورے کرتے رہے۔ مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ نے ناظرین تحریک خلافت میں سنتے جائیے، یہ ایک ایسی شخص کی بات کر رہا ہوں ناظرین جن کو میں اگر کہوں کہ ہمارے محسن تو غلط نہ ہوگا، تحریک خلافت میں، تحریک پاکستان میں، تحریک ختم نبوت میں، تحریک آزادی فلسطین و کشمیر میں اور اتحاد عالم اسلام کے لیے ناظرین جو آپ نے بے مثال اور انتہائی مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے، تاریخ کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور کے تاریخی اجلاس میں قرارداد پاکستان ناظرین آپ کو پتہ ہے پیش کی گئی، تو عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ نے مسلم لیگ کے ساتھ مل کر اور تمام زعماء کے ساتھ مل کر اس قرارداد کی بھرپور حمایت کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 30 اگست 1941 کو لدھیانہ میں آپ کی صدارت میں پاکستان کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس میں آپ نے پاکستان کے حق میں ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ تاریخ بتاتی ہے ناظرین کہ قیام پاکستان کی تحریک کو تیز تر کرنے کے لیے 1946 میں آل انڈیا سنی کانفرنس آپ کو پتہ ہے بنارس میں منعقد کی گئی تھی۔ یہ کانفرنس ہی دراصل قیام پاکستان کا سنگ میل بنی اور اس میں آپ نے ایک متحرک کردار ادا کیا تھا۔ تحریک پاکستان کی راہ ہموار کرنے کے لیے اکابر علماء اہل سنت
کو جو کمیٹی یعنی تشکیل دی گئی تھی ناظرین، علامہ بدایونی علیہ رحمہ اس کمیٹی کے رکن بھی رہے ہیں 1945 میں۔ اب یہ بات بہت اہم ترین ہے ناظرین کہ میر عثمان علی خان جو فرما روائے دکن تھے، قائد اعظم علیہ رحمہ اور ان کے درمیان کچھ اختلافات تھے، وہ سلجھ کے نہیں دے رہے تھے۔ لیاقت علی خان نے علیہ رحمہ نے آپ کو منتخب کیا، یعنی مولانا کو منتخب کیا، اور انہوں نے جا کے پھر ان کی میٹنگ کروائی۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی آپ کا کارنامہ تھا۔ علامہ سید ابو الحسنات قادری علیہ رحمہ اور مولانا بدایونی علیہ رحمہ ناظرین کی زیر قیادت میں ایک وفد نوابزادہ لیاقت علی خان سے ملا، اور ملک کے لیے جو اسلامی دستور کی قرارداد تھی اس پہ ان کو اعلان کرنے کے لیے باقاعدہ آمادہ کیا گیا۔ یعنی انہوں نے اس شرط کو رکھا کہ ملک کا جو بھی دستور ہوگا وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگا۔ بس آخری جملے ناظرین ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے انتہائی صحبتیں اختیار کی ہیں، آپ کا بین الاقوامی مسلم لیڈران سے بڑا گہرا تعلق تھا، بیت المقدس کے لیے آپ نے بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا، اس کے آپ حصہ رہے، اور آپ نے اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ خلافت یعنی تحریک خلافت سے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز آپ نے کیا، اور ختم نبوت کی تحریک ناظرین جو 1953 کی انتہائی وائبرنٹ تحریک تھی ناظرین، اس تحریک کے اندر جہاں بہت ساری شخصیات نے اپنا کردار ادا کیا، وہاں پر علامہ بدایونی علیہ رحمہ نے اپنا ایسا کردار ادا کیا کہ رہتی دنیا تک ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ اللہم صل آج جو شخصیات میرے اس پینل میں موجود ہیں میں ان کا تعارف انتہائی مسرت کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ پہلی شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے سب کے بہت پسندیدہ ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ناظرین بغداد شریف سے خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں، معروف عربی شناخواں ہیں، آپ متولی ہیں الشیخ ابو الحسین النوری رضی اللہ تعالی عنہ کے محترم جناب سید احمد عبد الباسط عثمان القادری الحسنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں بغداد شریف سے خصوصی دعوت پہ تشریف لائے معروف عربی شناخواں محترم جناب یحییٰ مشتاق ہیلان صاحب، اور ہمارے ساتھ کراچی سے ناظرین چونکہ بات ہو رہی ہے علامہ عبد الحامد بدایونی علیہ رحمہ کی، تو ان کے براہ راست شاگرد بھی ہیں، ان سے فیض بھی حاصل کیا ہے، ہمارے استادوں کی طرح ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ چاروں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال ماد اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا سبحان اللہ۔ بهم وبجدهم لا يستراب ولا سيما أبو حسن علي ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب هو البكاء في المحراب ليلا هو ضحاك
انجد الضراب هو النبأ العظيم وفلك نوح وباقي الناس كلهم تراب يا آل بيت رسول الله باسم العلي العلا إني لاغتنم شعرا بفاطمة الزهراء ينتظم وبعلها وأبيها المصطفى وكذا أولادها وبنيها الطهر تنسجم مددا يا زهراء مدد فإنما جاءت الأخبار ثابتة في فضل بنت رسول الله تتسم لفاطمة وقفة في الحشر شافعة تنجي المحب من النيران تفتطمي لفاطمة في الحشر يا عيني لفاطمة وقفة في الحشر شافعة تنجي المحب من النيران تفتطمي يا آل بيت رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد اللهم صل وسلم وزد بارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد اللهم صل سلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم موالي يا موالي يا
أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال سقاني الحب كاسات الوصال فقلت الخمرة نحوي تعالي موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال مقامكم العلا جمعان ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال أو درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال وولاني على الأخطاب جمعان وحكمي نافذ في كل حال موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، اہل بیت اطہار و سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں ابتدا میں پڑھے گئے اشعار اور اس کے بعد ظاہر ہے جو استغاثے پیش کیے گئے، اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے اور اس کے صدقے سے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. آئیے بلا توقف ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب میں کراچی آنا چاہتا ہوں اور آغاز کرتے ہیں. چونکہ ظاہر ہے آپ کو ماشاءاللہ یہ شرف حاصل ہے کہ آپ حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ کے براہ راست شاگردوں میں سے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی تحریک ہے، یعنی ان کی زندگی پوری تحریک تھی نا، کہ تحریک خلافت سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا 1914 میں، اور پھر تحریک ختم نبوت یعنی تحفظ ختم نبوت تک آپ نے اپنی زندگی کو سوائے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے لیے دوسرے کسی کام کے لیے رکھا ہی نہیں. ذرا بتائیے ان کے بارے میں لوگوں کو کہ ابتدائی زندگی، ابتدائی حالات، آپ کا خاندانی تعارف کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. سب سے پہلے تو میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے 92 چینل جو نیوز چینل ہے اس کے احباب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت جو تاریخ کے اوراق میں لوگ گم کرنا چاہتے تھے انہیں زندہ کر دیا 92 والوں نے. عاشق صادق حضرت علامہ
الشاہ عبدالحامد بدایونی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے استاد محترم، مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کیں ماشاءاللہ۔ 1967 68 69 70 کا یہ وہ عرصہ ہے جو میں نے ان کی خدمت میں جامع تعلیمات اسلامیہ میں براہ راست اکتساب فیض کی صورت میں زان و ادب طے کر کے ان سے سیکھا، اور وہ فیض رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، وہ سب الحمدللہ جامع تعلیمات اسلامیہ سے ملا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم کس شخصیت کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ محسن انسانیت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق صادق ہے کہ جس نے ہمارے دلوں میں عشق اقبال کو پیوست کر دیا، اور اس پیوستگی کی بنیاد پر ہمارے اندر ایک وارفتگی کی کیفیت ہوئی، اور اس وارفتگی میں ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ شخص ہے جس نے ہندوؤں کے بھی سامنے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کا دفاع کیا، اور جس نے اغیار کے سامنے بھی کھڑے ہو کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا، اور جس نے ہر شے میں عشق مصطفیٰ کی اس محبت کو پیوست کیا کہ جس کی وجہ سے شجر و حجر بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی سبحان یا رسول اللہ کے نعرے آج بھی لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ زندگی 60 سال 70 سال ہوا کرتی ہے، استاد محترم حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو بچوں، ہر جمعرات کو درس دیا کرتے تھے، اور یہ درس مناظرہ ہوا کرتا تھا یا فن مناظرہ پر وہ باقاعدہ ہم طلبہ کو بٹھا کر ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یاد رکھو کل میں تم میں نہیں ہوں گا، لیکن یہ جو اقبال کی محبت تمہارے دل میں ڈال رہا ہوں، قائد اعظم کی محبت تمہارے دل میں ڈال رہا ہوں، یہ پاکستان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال رہا ہوں، اسے زندہ رکھنا یہی میرا تم پر قرض ہے۔ آہا آہا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ شخصیت 11 نومبر 1898 میں پیدا ہوتی ہے اور 1970 میں وصال فرماتے ہیں۔ تدفین میں، نماز جنازہ میں اور ان کے مزار مبارک کے حاضری دینے والوں میں، ان میں الحمدللہ یہ گناہگار، یہ خاکسار بھی تھا کہ جو ان کی بارگاہ میں حاضر رہا ہمیشہ ماشاءاللہ۔ اور فن مناظرہ کے اندر ہو، فن منطق ہو، فلسفہ ہو، کلامی مباحث ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، تفسیر ہو، اصول تفسیر ہو، یا علم الہیات ہو، یا اقبالیات ہو، یا عشق کے منازل ہوں، اقالیم کے مباحث ہوں، اور ترویجی مدارج ہوں، اور تصوف کے سلوکی مدارج کو طے کرنے کے لیے سر الاسرار کا شیخ عبدالقادر جیلانی کے ملفوظات ہوں، ایسے ازبر تھے اللہ اکبر کہ بولتی کتاب کے شیخ اکبر حضرت محی الدین بن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کے افکار کو وہ اکثر و بیشتر بیان فرمایا کرتے تھے، تو آپ کہتے تھے کہ جب تک تصوف یہاں محفوظ ہے پاکستان میں، اس وقت تک پاکستان بھی محفوظ ہے، نہ کبھی تصوف فنا ہوگا نہ پاکستان فنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے، ڈاکٹر صاحب کنٹینیو، جی جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریں گے اس بات کو۔ اچھا جی جناب ڈاکٹر تنوری صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو ظاہر میں چاہتا ہوں خاندانی تعارف کے والے سے تھوڑی سی بات ہو جائے، ذرا آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیجئے ساتھ ساتھ، اور ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کی کیسے ہوئی، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جس میں اتنی ڈائیورسٹی نظر آتی ہے کہ تحریک خلافت میں بھی آپ ایکٹیو نظر آتے ہیں، تحریک پاکستان میں بھی ایکٹیو نظر آتے ہیں، فلسطین کا معاملہ ہے تو آپ ایکٹیو نظر آتے ہیں، کشمیر کا معاملہ ہے تو ایکٹیو نظر آتے ہیں، ختم نبوت کے تحفظ کی بات آ جائے تو آپ ایکٹیو نظر آتے ہیں، ایون بین الاقوامی سطح پر مسلم سربراہان سے جو آپ کے یعنی جو آپ کی پرسنل ریلیشنز تھے اس کی بنیاد پہ جو آپ نے کام کیا، محبت اور علم برداری کا کتنی جہت ہے؟ جی بہت شکریہ جی، آج کی مجلس بڑی مبارک ہے، اتنی بڑی شخصیت پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ آج بغداد شریف کی اصل بات تو یہ صدائیں، ہوائیں اور وہاں کے جو روحانی فیوزات کا وسیلہ بھی موجود ہے۔ جناب جب ہم مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا تعلق ایک بہت بڑے علمی اور روحانی خاندان سے تھا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے والد گرامی مولانا عبدالقیوم بدایونی اور آپ کے بڑے بھائی مولانا عبدالماجد بدایونی بہت بڑے ہماری تاریخ کے نام ہیں۔ آپ کی والدہ حضور غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد سے تھیں، سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ہی آبائی مدرسے قادریہ میں حاصل کی، جہاں آپ کے اجداد کی ساری خدمات تھیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی علوم کی تکمیل جو ہے وہ کانپور میں جا کے کی مدرسہ الہیہ سے، اور اس دور کے جو بڑے علماء تھے جیسے مولانا عبدالمقتدر شاہ علیہ رحمہ، جن کے دست اقپرس پر انہوں نے بعد میں بیعت بھی کی، سلسلہ چشتیہ سلسلہ قادریہ میں، ان سے علم حاصل کیا، مولانا محب احمد بدایونی سے علم حاصل کیا، مولانا حسن کانپوری سے، اور مولانا عبدالسلام فلسفی جیسے لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ سمجھ تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ کا سفر شروع ہوا تو مولانا عمری جد و جہد کا سفر کا آغاز ایسے ہوا، مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے
تحریک خلافت کے آغاز پر علی برادران کو عبد المقتدر شاہ صاحب کے پاس بھیجا کہ اللہ وہاں سے آپ کو تائید ملے. اللہ. تو جب ان سے ملے تو عبد المقتدر شاہ صاحب نے اپنے مرید اور اپنے شاگرد عبد الحامد بدایونی کو حکم فرمایا کہ آپ علی برادران سبحان اللہ کی تائید سبحان کریں اور ان کے اللہ. ساتھ اور چلیں. یہ ذرا قطع کلام کی معذرت بات آگے بڑھائیے کہ وہ جو علی برادران کو جس کمرے میں بٹھایا گیا اس کمرے میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خالد رحمۃ الرحمان جو ہے بیٹھا کرتے تھے. آف کورس یعنی اعلیٰ حضرت کا بھی فیض شامل ہو گیا بلا صاحب. شبہ. بلکہ آگے دیکھیں حامد رضا جو تھے وہ مسلسل ایک ہی سفر میں رہے, ایک ہی کانفرنس میں اکٹھے رہے. جی. اچھا, اس کے بعد جو مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی قائم کردہ مجلس مؤید الاسلام تھی, اس کو متحرک کرنے میں اس کے پہلے اجلاس سے لے کے جو لکھنؤ میں ہوا, بعد میں جتنے جد و جہد ہوئی اس میں بھی آپ شامل رہے. سبحان اللہ سبحان. بنیادی طور پہ عبد الحامد بدایونی کا جو کردار ہے تحریک پاکستان کے اندر, اس کردار کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ جو تحریک پاکستان کا نظریاتی تشخص تھا, اس کی جو اصل منزل تھی اس کی پہچان یہ لوگ تھے. آہا سبحان یعنی اللہ. عوامی رابطہ, قربانیاں, وہ سب کچھ تھا. لیکن جو ایک نظریاتی واضحیت تھی اس کو جن لوگوں نے نکھارا ان میں سر فہرست عبد الحامد بدایونی تھے. آہا. آپ دیکھیں, آپ پہلے جمعیت علماء ہند میں تھے تو کیوں جمعیت علماء ہند چھوڑی؟ جب بندے ماترم کا معاملہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مشرکانہ معاملہ ہے. جی جی. اور اس کے اوپر جمعیت علماء ہند کو سٹینڈ لینا چاہیے. اور کتنا کیٹیگوریکل سٹینڈ تھا. تو جو ان کے قائدین تھے انہوں نے کہا جی یہ سیاسی مسئلہ ہے, نظریاتی مسئلہ نہیں ہے. اس پر پھر انہوں نے جمعیت علماء ہند کو خدا حافظ کہہ دیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کو فل مکمل طور پہ جوائن کر لیا اور اتنی محنت کی. آپ دیکھیں بدایون میں جب الیکشن آل ہندوستان انتخابات تھے تو آل انڈیا مسلم لیگ کو اتنی اکثریت ملی بدایون میں کہ بدایون کو منی پاکستان کا نام دیا گیا. سبحان منی اللہ. پاکستان کہا جاتا تھا. سبحان اللہ. تو یہ ایک سفر ہے ان کا جو انہوں نے مسلسل جو ہے وہ تحریک پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کاز کو بڑھانے کے لیے ہر محاذ پہ قائد اعظم کے پیغام کو آگے بڑھایا. علماء کے اندر, عوام الناس کے اندر, چونکہ آپ صاحب قلم بھی تھے, صاحب کلام بھی تھے, تو جتنی استعداد اور جتنی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کر رکھی تھی وہ ساری کی ساری آپ نے تحریک پاکستان کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے ظاہر ہے علامہ بدایونی علیہ رحمہ نے تحریک خلافت میں, تحریک پاکستان میں, بیت المقدس کی تحریک میں کردار ادا کیا, کشمیر کے حوالے سے کردار ادا کیا. قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے مولانا محمد علی جوہر علیہ رحمہ کے انتقال کے بعد جب باقاعدہ ہندوستان کے علماء سے ملاقاتیں شروع کیں, اس کے بعد آپ تحریک پاکستان کے حوالے سے خاصے متحرک ہو گئے. اب علامہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کردار ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یعنی جتنا آپ طول و عرض میں متحرک نظر آئے, بلکہ آپ کو وہ جو ہے فاتح سرحد کا جو لقب ملا قائد کی جانب سے, ذرا فرمائیے پلیز. حضرت علامہ عبد الحامد بدایونی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت تحریک پاکستان کے حوالے سے اس وجہ سے اہم ہے کہ ایک جانب انہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا جس فتنے میں شدی کے ذریعے مسلمانوں کو متاثر کر کے ہندو بنانے کی جانب راغب کیا جا رہا تھا. جی جی جی. دوسری بات جو اہم ترین ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس جس کی سپورٹ مولانا نے شروع میں کی, اس میں جو خاموش زہر دیا جا رہا تھا مسلمانوں کو, فوری طور پر انہوں نے محسوس کیا اور اپنی قومی یا ملی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے آپ نے رجوع کیا حضرت مولانا شاہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. اور یہ وہ شخصیت ہے جو آل حضرت فاضل بریلوی کے براہ راست محبت کرنے والوں میں محبین میں ہے. اور یہ مکتب فکر یہ وہ ہے کہ اگر یہ مکتب فکر ساتھ تحریک پاکستان میں نہ دیتا تو پاکستان نہ بنتا. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ اتفاق کی بات یہ کہ میرے پاس یہ کتاب ہے پاکستانی سیاست میں علماء کا کردار, یہ میں نے اور مولانا بدایونی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ تصویر اس میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے. ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت مولانا بدایونی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں قومی سطح پر بہت سارے جو رہنما تھے, سیاسی قیادت کے لوگ تھے, ان سے رابطے کیے اور علماء کو متاثر کیا, اور علماء سے تعلق جو ان کا تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ بدایوں میں ہو, وہ سلہٹ میں بھی نظر آتے ہیں, وہ بلوچستان کے معاملے میں بھی نظر آتے ہیں, وہ سرحدی گاندھیوں سے بھی بات کر رہے ہیں, وہ کراچی کے اندر بھی نظر آتے ہیں, وہ
پاکستان اور ہندوستان جو آج نظر آتا ہے اس کے مختلف ان دور دراز علاقوں میں نظر آتے ہیں جہاں ایک عام آدمی کا جانا ممکن نہیں تھا. ایک جانب انہیں لسان الہند کہا جاتا ہے, کہیں لسان العصر کہا جاتا ہے, اور کہیں علماء اہل سنت کی شناخت کہا جاتا ہے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ تاریخی جملہ کہ جناح فرماتے ہیں کہ اگر عبدالحامد بدایونی نہ ہوتے تو سرحد کا علاقہ فتح نہ ہوتا, اس لیے آج سے یہ فاتح سرحد ہے. کیا بات, کیا بات. اور یہ جو سلہٹ نظر آتا ہے ہمیں مشرقی پاکستان کے اندر, مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کے مابین توازن پیدا کرنے والی شخصیت یہی تھی. پھر کون نہیں جانتا کہ کانپور سے لے کر حیدرآباد دکن تک اور حیدرآباد دکن سے لے کر کراچی تک یہ تمام جو معاملات تھے جو متفرق تھے علماء کرام, ان میں بھی اتحاد قائم کیا, اتفاق قائم کیا. اور اس کے بعد جو کتب لکھی ہیں انہوں نے, ان کتب میں ہمیں جو بات نظر آتی ہے, جیسے حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فیض ہے وہ مجھ پر الحمدللہ ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وہ میرے محسن ہیں. ان کی کتاب تھی کتاب و سنت غیروں کی نظر میں. انہوں نے یہ کتاب صرف اس وجہ سے لکھی تھی کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلام کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اغیار نے, ہندوؤں نے, سکھوں نے, عیسائیوں نے اور دیگر مستشرقین نے کس طرح حضور کی شان میں لکھا اس کو یکجا کیا. پھر اس کے بعد ایک کتاب اور لکھی, اس کتاب کا نام ہے نظام العمل. اور وہ کتاب الحمدللہ میں نے مولانا سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حرفاً پڑھی ہے. اور اس کتاب کے متعلق یہ مکتوبات اقبال بنام جناح, اس میں یہ خط شائع ہوا ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, جو اب تک جان بوجھ کر بہت سے لوگوں نے اسے لوگوں تک نہیں پہنچایا. یہ علمی بددیانتی ہے, یہ پہنچنا چاہیے. اور 92 قابل مبارکباد ہے کہ یہ بات پہنچا رہا ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جناب مولانا السلام علیکم, آپ کی کتاب نظام عمل میں نے دیکھی. اس زمانے میں جب کہ احکام دین سے بے خبری عام ہو گئی ہے, آپ کی کتاب عام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا مرقع ثابت ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزا. على سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر تلونی صاحب یہ بتائیے, اب ایک بات تو ظاہر ہے, ایک نقشہ تو سامنے آ گیا لوگوں کے کہ عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے, بہت بڑی شخصیت ہے, اللہ نے بڑا ان کو نوازا ہے. اب ایک بات اور لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے صرف پاکستان کی, یعنی یہ جو پاکستان کی اناؤنسمنٹ تک آپ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. ایک تو یہ کہ پاکستان کے بنانے میں اپنا سب کچھ نچھاور کیا, پھر پاکستان کی اساس کو بنانے اور اس کو بچانے میں اپنا سب کچھ نچھاور کیا. شبھائی دیکھیں, جب پاکستان بن گیا جی تو مرکزی مہاجرین کمیٹی آپ نے بنائی, جس کا مقصد یہ تھا کہ جو مہاجرین یہاں پہ آ رہے ہیں ان کی سیٹلمنٹ کا انتظام کیا جائے. دستور ساز کمیٹی کے آپ ممبر تھے, قرارداد پاکستان پہ آپ کے دستخط ہیں, آپ جانتے ہیں, اور بطور نمائندہ کے. تو بعد میں پاکستان بننے کے بعد اسلامی آئین سازی کے لیے جتنی کوششیں ہونی تھیں اس میں بھی مولانا کا کردار بڑا واضح ہے. بلکہ آپ ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں جو علماء مولانا عبدالحلیم میرٹھی اور یہ سارے لوگ ملے تھے, عبدالحلیم صدیقی علیہ رحمہ, تو اس میں مولانا عبدالحامد بدایونی موجود تھے, قائد اعظم کو, جنہوں نے یہ پورا ایک اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ آپ اسلامی آئین کو جو ہے وہ پرائیورٹائز کریں, اور جو آگے آئین بننا ہے اس میں قرآن و سنت کو بنیاد بنایا جائے. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں یہ آپ ہی کا کردار ہے جس کی وجہ سے سارے معاملات بلا شبہ. بالکل ٹھیک. اور 65 کی جنگ کے اندر مولانا کا کردار ہے, کشمیر کی جدوجہد کے اندر مولانا کا کردار ہے, ختم نبوت کے اندر, حالانکہ آپ کی پیرانہ سالی تھی. آپ دیکھیں کہ آپ فروری 1953 سے لے کے جنوری 1954 تک سکھر اور کراچی کی جیلوں میں رہے, قید و بند کی سوتویں برداشت میں. جن لوگوں نے ملک بنایا تھا, اپنے ہی بنائے ملک میں پھر وہ
ایک بڑے مقصد کے لیے قید بھی رہے. اچھا یہ پاکستان بننے کے بعد پہلی تحریک تھی جو تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے, اور اس میں آپ نے بڑا بنیادی بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اہم کردار. اب دو باتیں اس میں جو ہے نا, اس پہ بھی ذرا سا ہم کلام کرتے ہیں, پھر میں ڈاکٹر صاحب کی جانب بھی جاتا ہوں. کہ ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ایک لائن, ایک لکیر جو ڈرا کر دی قائد اعظم کے سامنے بھی, لیاقت علی خان علیہ رحمہ کے سامنے بھی, کہ جی جو کچھ بھی دستور ہوگا قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگا, اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسرا, آپ نے دنیا کو یہ میسج دے دیا کہ تحفظ ختم نبوت کے معاملے میں پاکستان کا بچہ جو ہے وہ کھڑا بھی ہے اور کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. ایسا ہی ہے. دیکھیں, پاکستان کے قیام کا بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا نا جناب, کہ یہ علماء کس لیے شامل تھے؟ کسی دنیاوی مفاد کے لیے تو تھے نہیں. کوئی ان کے سامنے دنیاوی منصب نہیں تھا. پاکستان بننے کے بعد مولانا عبدالحمد بدایونی نے کون سا بڑا سرکاری منصب لیا؟ کوئی منصب لیا؟ کوئی جائیدادیں بنائیں؟ نہیں. کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. ایک مقصد کے لیے, وہ ایک آئیڈیالوجی کے لیے لڑ رہے تھے. وہ آئیڈیالوجی نام کس سے ہے؟ علامہ اقبال کا بھی ذکر ہوا. وہ صرف آئیڈیالوجی اس چیز کا نام ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پہچان پیدا کریں, بس. بمصطفیٰ بھی رساں خیشرا کے دی ہم اللہ گربہ نہ رسیدی تمام حبیست. پاکستان بنانے کا بنیادی مقصد جنید صاحب صرف اور صرف ختم نبوت کا تحفظ ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے نقطہ. اللہ آپ دیکھیں 1929 کے اندر غازی علم دین کا واقعہ ہوا, اور 1930 میں علامہ نے خود پہلا بات پیش کیا. ایسا ہی کیوں پیش کیا؟ ایسا ہی. ایک ایسا ملک جس میں آپ کی آئیڈیالوجی محفوظ نہیں ہے, اللہ جس میں آپ ناموس رسالت کی بات نہیں کر سکتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کر سکتے, اس ملک میں آپ کا کیا مستقبل ہے؟ اس معاشرے میں آپ کا کیا مستقبل ہے؟ آپ کے پاس واحد یہ آپشن بچتا ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو, اپنی تہذیب کو, اپنی بنیاد کو, اپنی نسبت رسالت کو محفوظ کرنے کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کریں. تو پاکستان کی تو اساس ہی نسبت رسالت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ختم نبوت کے تحفظ کے اوپر کھڑی ہے. آپ دیکھیں, جو علامہ نے اپنے انتقال سے تقریباً 3 ماہ پہلے مضمون شائع کروایا کہ اسلام کا نظریہ وطنیت کیا ہے, نظریہ قومیت کیا ہے, اگر ون لائنر میں اس کا آپ کو تعارف دوں تو وہ صرف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے یہ بتا دیا, اب جو تہذیب بن رہی ہے اس کی واحد پہچان محمد رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. بس. تو یہ ریاست تھی, یہ مقصد تھا جس کے لیے ریاست مدینہ قائم ہوئی, اور پاکستان اس کی ایکسٹینشن ہے. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں جناب, اور دھند اور موسمی اثرات سے حفاظت کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. دھند اور موسمی اثرات سے بچنے کے لیے سورہ علم نشرہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار پڑھیں اور کلمہ شریف کا مسلسل ورد کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتری کے اسباب پیدا فرمائے گا. حضرت علامہ عبدالحمد بدایونی علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ انسان جب تک اپنی عبادات میں خشوع و خضوع پیدا نہیں کرتا تب تک اس کی عبادات کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم.